پاکستان نے ہم ہی پہ حملہ کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا. ابے تم لوگ بالکل مجھے لگ رہا ہے فارغ ہو چکے اوپر سے. بھائی حملہ ہوا تھا نا, مودی سرکار نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر, میزائل داغے ڈیشن اور ہم یہ کر دیں گے. کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور بھی ہاتھ سے چلا گیا. میں نے لاہور فون کیا, میں نے کہا کراچی میں تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لاہور سننے چلا گیا. انہوں نے کہا ہم لاہور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں. اتنا انڈین میڈیا جو پھینکتا ہے یار, اتنا ڈارون نہیں پھینک کے گیا. میرے دوستوں کے فون آ رہے ہیں مختلف ملکوں کے, مفتی صاحب آپ کراچی میں خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں وہ انڈیا سے خبریں آ رہی, کراچی گیا, انڈین آرمی داخل ہو چکی ہے. میں نے باہر نکل کے دیکھا, میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی رپورٹ نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے. اور میں ایئرپورٹ سے ہی آ رہا تھا, اسی دن کراچی اترا ہوں میں. اور ہمارا PIA کا پائلٹ بھی, اللہ کی دین دیکھو, بالکل انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ سے گھما کے لا رہا ہے. ہمیں انڈین بارڈر نظر آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سائڈ سے لے جاتا بھائی. میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا گھبرا رہا ہے, بولے یار جنگ ہو رہی ہے. PIA بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, لیکن ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہو, اس کی بھی تو زندگی جائے گی نا. ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, وہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے تو وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, اگر ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تو وہ اس روٹ پہ نہیں آتے. اور خبریں کیا آ رہی ہیں, کراچی ہاتھ سے گیا. پھر جب ہماری فورسز نے حملہ کیا تو مودی سرکار کا بیان آیا, پاکستان نے الٹا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. کیا کریں بھائی, لوگوں نے میمز بنائی ہیں ٹائٹ والی. میڈیکل اسٹور گئے, میں نے دوا خریدی, اس نے الٹا مجھے سے پیسے مانگ لیے. ابے تو دوا جب تو خریدے گا تو تیرے سے نہیں پیسے مانگے گے تو کس سے مانگیں گے پیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں ہماری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ پاگل ہو گئی ہے, اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, خراب. تو انڈیا کے لوگوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, جو بھی, ان کو چاہیے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, مروائے گا تمہیں یہ اپنی سیاست کے چکر میں. بیڑا دیکھو, فرانس کے رافیل طیارے کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے, کباڑ میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کا مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے. ان کی ایئر فورس منع بھی کر رہی تھی, بہت سارے جرنیلوں کو معطل کر دیا. خیر یہ تو چلتا رہتا ہے, سیاست ہے. یہ صرف ووٹ لینے کا چکر ہے. مودی کو پتا ہے الیکشن آنے والے ہیں, کچھ الٹا کروں تاکہ جو شدت پسند ہندو ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائے ہم سے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی, ہر دفعہ چائے, دودھ مہنگا ہو رہا ہے, ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی. اس دفعہ دودھ پتی پلائی ہے الحمدللہ, اگلی دفعہ چرس پلائیں گے. کیوں اپنے کنٹری کو دنیا میں بدنام کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. اچھا صحیح خبر نیوٹرل لوگ دیتے ہیں. میں دنیا میں جب میری اس کے بعد ٹریولنگ ہوئی ہے نا, ٹریولنگ, جو نیوٹرل لوگ تھے, انڈین میڈیا تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں کہ ہم جنگ جیت گئے, ہم یہ کر دیا اور یہ ہو گیا, فضول باتیں. لیکن آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا دنیا میں, تو جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے الحمدللہ, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, چلو ہماری بھی عزت ہوئی. کتنا خوش ہیں دنیا کے لوگ. اور ہمارے ابھی بھی جو غدار وطن ہے نا, وہ ابھی بھی اس خوشی پہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ ملی بھگت تھی, ایکچولی یہ تھا, اصل میں دونوں طرف الیکشن کا مسئلہ ہے. تمہارا دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو دنیا میں جاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے سعودی عرب میں اس دفعہ جو اپنی عزت دیکھی, اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. عربی تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, اس دفعہ عربی بھی شیخ پاکستان واللہ ایسے مسافہ کر رہے ہیں, واللہ سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانوں کے ساتھ سعودی. کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ الگ بات ہے, ہماری حرکتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ عزت, اللیگل کام ماشاءاللہ پاکستانی بہت کر رہے ہیں, اللہ بچائے. شلوار قمیص میں نے بیان کیا تھا نا, تو تھوڑی سی شلوار قمیص کی عزت بحال ہو گئی تھی. اللہ کرے یہ بحال ہی رہے. چندہ مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں وہاں پہ, آپ بھیک مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں, اللیگل کاموں میں نہ پکڑے جائیں. تو اپنے کلچر کو عزت دلوانی چاہیے. خیر
تو وہ اس نے کہا تھا ہم ہی پہ حملہ کر دیا, تم کیا کریں, تم ہمیں مار رہے ہو, ہم بیٹھے رہے آرام سے, تمہارے علاوہ کسی اور پہ حملہ کریں ہم. تو لیکن ایک عربی نے کہا, بھی میں حج کرنے گیا تھا, ایک سعودی نے بولا بڑی خاندانی بات, کہہ رہے یار انڈیا نے تم لوگوں پہ حملے کیے, تم نے ایک دم رکھ کے جو لگایا ہے نا, اس کے بعد کیا ہو گیا, مودی چپ. اس پہ بھی میمز آئی ہوئی ہیں, ایک آدمی دوسرے کو جا جا کے چھیڑ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر آ کے چھیڑتا ہے, یہ آرام سے بیٹھا, تھوڑی دیر میں سے اٹھا کے بڑا ایک لگایا, وہ آرام سے بیٹھ گیا. انڈیا ایک ہفتے سے مسلسل مودی جو ہے وہ کبھی ڈرون مار رہا ہے, کبھی میزائل مار رہا ہے, پھر میڈیا پہ الگ, ان کا میڈیا بھی عجیب طریقے سے ان کا بیہیویئر, ٹک کے بیان ہی نہیں دیتے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہماری ایئر فورس نے ایک رکھ کے ایک کھینچ کے لگایا ہے. اس کے بعد فوراً امریکہ سے رابطے, ترکی سے رابطے, بھائی جنگ بند کرواؤ. بھائی صاحب شروع آپ نے کی تھی, یہ تو جنگ چلتی رہتی 6-7 گھنٹے, ایک دن پورا پاکستان نے لگا دینا تھا, پورا اڑا دینا تھا. تو بڑی بڑی طاقتیں بیچ میں پڑی ہیں, اور یہ بھی کتنی نالائق طاقتیں آپ دیکھو, جب وہ مار رہا تھا تو یہ بیچ میں نہیں آئے. سعودی سفیر آیا, اس کو منع کر دیا. سعودی سفیر آیا تھا جنگ رکوانے کے لیے, اس کو امریکہ نے رابطہ تھوڑا بہت, یہ بھی کوئی اخلاص سے رابطہ نہیں کر رہے تھے, تھوڑا بہت رابطہ کہ بند کرو, نہیں کر رہے ہم. پاکستان نے جب رکھ کے 2-4 طبیعت سے 2-3 چماٹ لگائے ہیں نا طبیعت سے, تو پھر یہ بڑی طاقتیں بھی سیریسلی انوالو ہوئی ہیں کہ جنگ نہیں, ہمیں امن چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا میں چلتی اس کی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو. دنیا دلائل سے بات نہیں مانتی ہے میرے بھائی, دنیا ڈنڈے کی طاقت سمجھتی ہے. آج ہم ایٹمی پاور نہ ہوتے نا, پروگرام بڑھ چکا ہوتا ہمارا. اس لیے جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی, ان کے علاوہ بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے, ایئر فورس کے لیے, نیوی کے لیے, آرمی کے میں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے. آپ غریب ہو لیکن پاورفل ہونا, سر اٹھا کے جیتے ہو. آپ مالدار ہو لیکن غلام ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پاکستان کی عزت ہو گئی بھائی, ورنہ ہمارے پاس ہے کیا.